تو تیل کی قیمت بڑھے گی تو گھر کی ہر چیز پہ اس کا اثر آئے. سوال ہیں چند ایک جو بنتے ہیں, تو یہ جو آپ نے سٹاک تھا یہ کس قیمت پہ خریدا تھا, اور جو نئی قیمت ہے آپ وہ کس بنیادوں پہ نافذ کر رہے ہیں؟ سٹاک پرانا پڑا ہوا تھا, اضافے سے آپ کو جو اتنا ریونیو جنریٹ ہوا وہ کتنا ہے وہ بتائیں, قوم کو بتائیں. آئل کمپنیوں کا جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اور حکومت کا یہ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے, یہ ساروں میں یہ منافع جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. پاکستان میں جو تیل کی قیمتیں ہیں نا یہ تو رکنے میں نہیں آ رہی. میں صرف آج 2-3 چیزوں پہ اعداد و شمار سامنے رکھنا چاہوں گا اور کچھ سوال ہیں وہ پوچھنا چاہیں گے حکومت سے کہ یہ کس طرح کا نظام ہے جو انہوں نے عوام کے اوپر مسلط کیا ہے, جس میں قیمتیں جو ہیں وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. 1 جولائی سے لے کے آج 25 جولائی ہے, تو آج کے دن تک ٹوٹل ڈیزل میں 74 روپے کا اضافہ ہوا فی لیٹر, اور جو پٹرول ہے اس کے اندر 38 روپے کا اضافہ ہوا ہے یہ 25 دن کے اندر. اور جب اس کو نیرو ڈاؤن کریں تو 17 جولائی سے یعنی پچھلے 8 دن ہیں صرف, اس کے اندر جو اضافہ ہوا ہے جس دن سے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ یہ لاگو کرنا شروع کیا ہے, اس میں جو اضافہ ہے وہ ڈیزل میں ہے 61 روپے اور پٹرول میں جا کے وہ 25 روپے تقریباً بن جاتا ہے. راؤنڈ فگر کیا, تھوڑے بہت پیسوں کا فرق ہو سکتا ہے. اچھا, اب دوسری طرف آتے ہیں کہ انہوں نے فارمولہ لاگو کیا ہے کہ جی جو ہی عالمی منڈی میں ریٹ ہوگا اناؤنس, ہم یہاں پہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اچھا, اس کی اب تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ میکنزم کام کیسے کرتا ہے اور یہ کیسے آگے سے بڑھاتے ہیں. اچھا, اب پاکستان کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے نا اوورال, یعنی وزارت پٹرولیم کے پاس جو آگے پی ایس او ہے جو ان کا سب سے بڑا جو ہے, تقریباً آپ کہہ لیں 50% تو اسی کے پاس ہوتے ہیں تیل کا سارا, وہ ڈسٹریبیوشن بھی وہی کرتا ہے سارا, پرائیویٹ کمپنیاں تو بعد میں آتی ہیں. اب جو اس کی کیپیسٹی ہے پی ایس او کی, اس میں جو ڈیزل ہے یہ حکومتی اعداد و شمار ہے, 57 دن کا ڈیزل ان کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے جی, یعنی سٹوریج کیپیسٹی ہے اس کی, اور 46 دن کی پٹرول کی سٹوریج کیپیسٹی ہے, جس میں سے ڈیزل ان کے پاس, یہ بھی وزارت پٹرولیم کے ہی وزیر پٹرولیم کہہ چکے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ 25 دن کا ان کے پاس ڈیزل کا ذخیرہ موجود ہے, اور 15-16 دن انہوں نے رکھا ہوا ہے پٹرول کا ذخیرہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. یعنی کیپیسٹی جو آپ کو بتائی 57 دن اور 46 دن, اور موجود جو ہے وہ 25 دن اور 15 دن. اچھا, اب ڈیزل جو ہے اس کو دیکھیں تو یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں یوز ہوتا ہے, یعنی جتنی آپ کا بس ٹرک جو آنی ہے پبلک کے لیے جو استعمال ہونا ہے, جس سے مثال کے طور پہ ٹرانسپورٹ کے لیے جتنا بھی ذرائع ہیں استعمال ہونے ہیں ان میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے. اب اس میں جو پیسے جب بڑھتے ہیں نا تو خالی پٹرول کے پیسے نہیں, یعنی اس کو تیل کے پیسے نہیں خالی یہ کہیں گے, اس سے پورا ملک کا مہنگائی کا نظام بگڑ جاتا ہے, ساری ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے. میں چھوٹی یعنی اس میں اب یہ دیکھیں اس کا ایفیکٹ دیکھیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یعنی تیل مہنگا تو سب کچھ ہی مہنگا ہو گیا, کوئی چیز نہیں نیچے آ رہی. اب اس میں کیا ہے, اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کرایہ, ٹرانسپورٹ کرایہ, یعنی آپ بسوں میں ریلوے میں کہیں بھی سفر کریں گے تو سب سے پہلے تو اس کے کرایے بڑھیں گے ساری چیزوں کے. پھر آپ کے پاس یہ جو پھل سبزیاں یہ چیزیں جو آپ پر روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں, دودھ ہے, آٹا ہے, یعنی ساری یہ چیزیں یہ سارے بھی اوپر جائیں گے ہر چیز کا, کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرانسپورٹ اسی پہ ہو کے آنی ہے ساری. تو یعنی اس کا ایفیکٹ تو یعنی آپ کا اسی طرح سے ہوتا ہے. اسی طرح سے دواؤں پہ اس کا اثر ہے کہ وہ بھی بڑھتی جانی ہے اور کسی چیز پہ نہیں. یعنی اگر ہم اس کو ایک لائن میں کہیں تو تیل کی قیمت بڑھے گی تو گھر کی ہر چیز پہ اس کا اثر آئے گا, معاشرے کے اندر جو بھی آپ چیز استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر اثر آئے گا, اور یہ اوپر سے اوپر جاتی رہے گی, اور ہماری ویسے ہی عوام کی کمائی کی اتنی تو سکت ہے نہیں. اچھا, اب سوال کیا بنتا ہے؟ سوال ہیں چند ایک جو بنتے ہیں کہ یہ پورا ایک میکنزم ہے, جب عالمی منڈی سے تیل چلتا ہے تو میں اس کے سٹیپس نکال کے دیکھ رہا تھا, غالباً 1.5 درجن سے اوپر سٹیپس ہیں جن سے ہو کے آتا ہے عالمی منڈی میں, جہاں سے یہ تیل خریدتے ہیں. پھر ڈالر ریٹ کا افیکٹ ہے, پھر فریٹ, انشورنس, پریمیم, ریفائنری جو اس کو امپورٹ کرتی ہے وہ ہے, پھر آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا منافع ہے وہ طے ہوتا ہے, پھر اس میں اوگرا جو ہے وہ گورنمنٹ کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ اس کی وہ چیزیں طے کرتی ہیں, پھر وزارت خزانہ کا کردار آتا ہے وہ پالیسی منظور کرتی ہے, پھر ایکس ڈپو قیمت بنائی جاتی ہے, پھر پٹرول پمپ پہ آتی ہے, اور پھر آخر میں کو 18 مرحلوں سے گزر کے یہ عوام کے پاس آتے ہیں. اچھا, اب اس میں سوال کیا بنتے ہیں؟ سوال یہ بنتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے یہ تو طے کر لیا کہ جی تیل ادھر بڑھے گی قیمت عالمی منڈی میں اور اسی وقت یہ لاگو کر دیں گے. اچھا, جب میں نے آپ کو بتایا کہ ذخیرہ تو موجود ہوتا ہے, ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ یعنی فوری اناؤنس ادھر ہوا ہے, ذخیرہ آپ کو موجود ہے, یہاں پہ آپ نے قیمت بڑھا دی, تو پھر بتانا یہ بھی چاہیے نا
کہ موجودہ جو سٹاک آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے جو 25 دن کا اور 15 دن کا، وہ تو یہ جو آپ نے سٹاک تھا یہ کس قیمت پہ خریدا تھا، اور جو نئی قیمت ہے آپ وہ کس بنیادوں پہ نافذ کر رہے ہیں؟ اور پھر جو آپ کے پاس سٹاک پرانا پڑا ہوا تھا، اضافے سے آپ کو جو اتنا ریونیو جنریٹ ہوا وہ کتنا ہے، وہ بتائیں، قوم کو بتائیں۔ اور پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یہ سارا جو پیسہ آ رہا ہے یہ آپ کہاں پہ خرچ کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ معاملہ جب عوام سے جڑا ہو نا تو یہ ایسے ہی نہیں، ہر چیز کو شفاف ہونا چاہیے اور اس میں بتانا چاہیے کہ یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے گورنمنٹ سے کہ یہ گورنمنٹ کو بتانا چاہیے، چونکہ دیکھیں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت میں تو ہر چیز پھر عوام کو جواب دہ ہوتی ہے، ہر چیز جو آپ یہ لاگو کرتے ہیں، اتنے بھاری ٹیکسز لاگو کرتے ہیں دنیا میں، دیکھیں تیل تو ساری دنیا کے لیے بڑھ رہا ہے نا، اس ریشو سے وہاں تو قیمتیں نہیں بڑھ رہی کسی بھی ملک میں، ہمارے ارد گرد کے ملکوں میں اس ریشو سے قیمتیں نہیں بڑھ رہی جس طرح سے ہمارے یہاں گولی کی رفتار سے اوپر جاتی ہیں۔ تو ہمیں بتانا بھی چاہیے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ یہ بہت سارا بار بار اس چیز پہ ڈسکشن ہوتی ہے، سوال اٹھایا جاتا ہے اس چیز پہ کہ یہ آئل کمپنیوں کا، جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اور حکومت کا یہ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے، یہ ساروں میں یہ منافع جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سٹاک موجود ہے اور اس کے اوپر جب قیمت بڑھانی ہے تو ظاہر ہے وہ فالتو جو پیسے آنے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں۔ یعنی یہ حکومت ہمیں شفاف طریقے سے عوام کو نہیں بتا پاتی، تو یہ حکومت کو چاہیے کہ یہ شفاف طریقے سے جب اتنا لوڈ قوم کے اوپر شفٹ کیا ہے تو یہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ پیسہ اتنا جب اکٹھا کر رہے ہیں آپ تو یہ کہاں جا رہا ہے۔ کیونکہ وزیر پیٹرولیم کا ہی کہنا تھا کہ اس سال کا جو 2026-27 کا انہوں نے جو ہدف رکھا ہے صرف ٹیکس کلیکشن کا، وہ 1700 ارب روپے ہے۔ یعنی ٹوٹل آپ اگر پاکستان کا بجٹ دیکھیں تو وہ 18,000 ارب روپے ہے، تو 18,000 ارب روپے سے لگ بھگ 2,000 ارب روپے آپ صرف پیٹرولیم کے ٹیکسز سے اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو یعنی اگر یہ پھر ہم کہنے پہ حق بجانب ہے کہ یہ حکومت صرف اور صرف جو ہے عوام کے اندر سے ٹیکسز نچوڑ کے وہ یہ حکومت چلانے پہ، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ایسے کرائسس آئے ہیں تو اپنے جو ہیں وہ شاہ خرچیاں کم کی جاتی، وہ تو کہیں کم نہیں ہو رہی۔ اگر آپ صوبائی حکومتوں کا بھی ان کا نکال کے ٹوٹل دیکھیں، جو حکومتوں کے اوپر ٹوٹل خرچ ہوتا ہے وہ تو کچھ 4,000 ارب روپے سے اوپر ہے۔ یعنی کہ وفاقی حکومت بھی کوئی 1,500 ارب روپے سے اوپر خرچ کرتی ہے، صوبائی حکومتیں بھی، اور اس کے اندر وہ سارا انفراسٹرکچر شامل ہوتا ہے، تنخواہیں شامل ہوتی ہیں، آپریشنل اخراجات شامل ہوتے ہیں، یہ کو 4-4,500 ارب روپے ہے۔ یعنی خدمت میری کرنی ہے، میں عام آدمی ہوں، خدمت میری کرنی ہے، لیکن خدمت کے نام پہ کیا ہے، وہ افسر شاہی جو پالی ہوئی ہے، وہ جو سیاستدان بھی میں کہتا ہوں کہ اسی رہوں میں، ساری مراعات ان کے لیے ہیں۔ تو بھائی یہ کیا نظام ہے، اس پہ غور کریں، کو خدا خوفی کریں اس چیز پہ۔